حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے۔ رسول کے اعمال اس کا 14واں باب اس کی پہلی آیت سے 7ویں آیت کے آخر تک خدا کے زندہ مقدس اور لاتعدیل کلام الہی سے تلاوت کیا گیا۔ انتہائی خوبصورت خدا کا کلام ہے، سارا کلام بہت خوبصورت ہے۔ فاتحہ ہم اور خدا کے خادم الدین مبشران انجیل کلیسیا کو، دنیا کے لوگوں کو جس سے خدا محبت رکھتا ہے، خدا سبوں سے محبت رکھتا ہے، ان تک خدا کی اس عظیم الشان کلام کی بڑھائیوں کو، خوبیوں کو خدا کے خادم آپ تک بیان کر چکے ہیں۔ اور عبرانیوں کی کلیسیا کا مصنف پالوس رسول اس کے 4 باب کی 12ویں آیت میں یہ کہتا ہے کہ خدا کا جو کلام ہے وہ زندہ، مؤثر، ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو دلوں کے ارادوں کو جانچتا ہے۔ خدا کے کلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ہمیں خدا کی حضوری میں لے کے جاتا ہے اور طرح بطرح حصہ بہ حصہ خدا نے اپنے لوگوں تک اپنے کلام کو اپنے لوگوں کے وسیلہ سے پہنچایا۔ کلام کو ہم تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خدا کی بزرگی، خدا کی محبت، خدا کی شفقت اور خدا کی حضوری کو محسوس کر سکیں کہ خدا کتنا شفیق ہے اور وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ سب کی توبہ تک نوبت کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا کا کلام تقریباً 1600 سال کے عرصے میں لکھا گیا ہے اور 40 کے قریب لوگ اسے لکھنے والے ہیں جو روح القدس کی ہدایت سے اسے لکھتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، خدا کا کلام دیکھیں 4 اناجیل اربع ہیں، انہیں ہم اناجیل اربع کہتے ہیں۔ متی کی انجیل، مرکز کی انجیل، لوکا کی انجیل اور یوحنا کی انجیل۔ پچھلی دفعہ ہم نے سیکھا تھا خوشخبری کے بارے میں، اور غلطیوں کی کلیسیا کے نام خط اس کا پہلا باب اس کی 6 آیت سے 10ویں آیت تک ہم نے سیکھا تھا۔ پالوس رسول نے ہمیں بتایا کہ جو خوشخبری ہم نے تمہیں سنائی تم اس قدر جلد اس سے پھر گئے، اور اس خوشخبری کے علاوہ کوئی آسمان کا فرشتہ یا ہم بھی آ کر تمہیں سنائیں تو ہم کون ہیں؟ ملعون ہیں۔ خوشخبری کی راہ میں پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ سب سے بڑھ کر رکاوٹ جو ڈالتا ہے وہ کون ہے؟ ابلیس۔ اور جو خوشخبری کو بگاڑتے ہیں اسے کہا گیا ہے کہ وہ ملعون ہے۔ اور سب سے بڑی رکاوٹ دیکھیں، اگر آپ اعمال کی کتاب پڑھتے ہیں، آج جو حوالہ ہم نے تلاوت کیا ہے اعمال کی کتاب اس کا 14واں باب اس کی پہلی آیت سے، اگر آپ 13واں باب بھی پڑھیں، سارے اعمال کی کتاب پڑھیں تو اسے نئے عہد نامہ میں تاریخ کی کتاب بھی کہا گیا۔ تاریخ کی کتاب یہ چرچ ہسٹری کی کتاب ہے، اور کس طرح لوگ خداوند کے پاس آئے اور کتنی مسائل اور کتنی مشکلات جو ہیں وہ خداوند کے لوگوں نے خوشخبری کو پھیلانے میں برداشت کی، لیکن ان کے ماتھے پر ذرا سا بال نہیں آیا۔ خندہ پیشانی سے اتنی مشکلوں کو، مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے، میرے عزیزو، آج جو حوالہ ہم نے تلاوت کیا ہے یہاں پر ذرا غور سے دیکھیں، لکھا ہے کہ اور اکنیم میں ایسا
وہ ساتھ ساتھ یہودیوں کے عبادت خانہ میں گئے اور ایسی تقریر کی کہ یہودیوں اور یونانیوں دونوں کی ایک بڑی جماعت ایمان لے آئی اس خوشخبری پر کہ مسیح میری خاطر، آپ کی خاطر، ساری دنیا کی خاطر جس نے میرے اور آپ کے گناہوں کا بوجھ اٹھایا، اس بات پر وہ ایمان لے آئے، کیونکہ رسولوں کا ایک ہی موٹیو تھا اور وہ ایک ہی بات پر تعلیم دیتے تھے، وہ اس بات پر کہ میں مسیح مصلوب کے سوا کسی اور کی منادی نہیں کرتا۔ آپ دیکھ لیں رسولوں کا جتنا بھی تعلیم دینے کا انداز ہے وہ یہی ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ یسوع مسیح آپ کی خاطر، میری خاطر خدا نے اسے اپنے بیٹے کو قربان کیا اور وہ ہمارا نجات دہندہ ہے۔ یہ ہمارے اعمال سے نہیں ہوا، یہ ہمارے دولت سے، پیسے سے، ہماری قابلیت سے نہیں ہوا، بلکہ یہ خدا کے فضل سے ہوا ہے۔ اور اس خدا کے فضل کو بگاڑنا چاہتا ہے ابلیس، اور ابلیس نے اس قوم کو چنا سب سے پہلے جس قوم کو خدا نے سب سے پہلے چنا۔ خدا نے کس کو چنا؟ یہودیوں کو۔ ابراہیم سے عہد باندھا گیا کہ میں تیری اولاد کو آسمان کے ستاروں کی مانند اور زمین کی ریت کی مانند بڑھاؤں گا، برکت دوں گا۔ میرے عزیزو، یہاں پر دیکھیں ایک بڑی جماعت ایمان لے آئی، کن کی؟ یہودیوں اور یونانیوں کی۔ یہودی وہ لوگ ہیں جو خدا کے کلام سے واقف تھے، یونانی وہ لوگ ہیں جو غیر قوم ہیں، جو بت پرست ہیں، جو خدا کے حقیقی خدا، سچے خدا سے نہ واقف تھے، بلکہ ہاتھ کے بنائے ہوئے خداؤں پر بھروسہ کرتے۔ لیکن خدا کے بندوں نے ان پر خدا کا کلام کیا، اور اگر ہم حزقیل کی کتاب میں پڑھتے ہیں تو حزقیل کو کہا گیا کہ ان مردہ ہڈیوں پر کلام کر، اور جب ان ہڈیوں پر تو کلام کرے گا تو ان پر کیا آ جائے گا؟ گوشت آ جائے گا۔ اسی طرح کلام کے وسیلہ سے جو چیز ہمیں ناممکن نظر آتی ہے وہ ممکن ہو جاتی ہے۔ اور جہاں پر جب ایک بڑی جماعت ایمان لے آئی تو آگے دیکھیں کیا لکھا ہے؟ مگر نافرمان یہودیوں نے غیر قوموں کے دلوں میں جوش پیدا کر کے ان کو بھائیوں کی طرف سے کیا کیا؟ بدگمان کر دیا۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہودی، نافرمان یہودی۔ اور میرے عزیزو، یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، یہ خدا کا کلام ہے کہ نافرمان یہودی وہ کس بات کو روک رہے ہیں؟ وہ خدا کی محبت کو روک رہے ہیں، وہ خوشخبری کو پھیلانے سے روک رہے ہیں۔ اور میرے عزیزو، خوشخبری کو پھیلانے سے کون روکتا ہے؟ ابلیس۔ آپ دیکھیں ابلیس بھی جو ہے، انگلش میں اسے لوسیفر کہا جاتا ہے اور اردو میں اسے پہلے، ابلیس سے پہلے اسے لوسیفر کہا جاتا ہے، اور مقرب فرشتہ تھا وہ، خدا کی حضور میں رہتا تھا اور خدا کا قریب ترین تھا، لیکن اس کے دل میں گھمنڈ سمایا۔ یہ شاید نبی کے صحیفے میں لکھا ہوا ہے۔ اور اگر آپ حزقیل کی کتاب 28واں باب، حزقیل نبی کا صحیفہ 28واں باب پڑھیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے
کہ ہر ایک قیمتی پتھر تیری کوشش کے لیے تھا، تو خاتم الکمال دانش سے معمور تھا. اس میں اتنی سمجھ تھی، خاتم الکمال دانش، یعنی جس دانش کی اخیر ہو جاتی ہے. کہتے ہیں دنیا کے اندر سب سے سیانا بندہ جو ہے اسے آئنسٹائن کہا جاتا ہے، لیکن پڑھائی میں وہ نالائق تھا. آج کل ہم جو بچے نالائق ہوتے ہیں ان کو ڈانٹتے ہیں، وہ انہوں نے تو میٹرک کر لیا، انہوں نے تو بی اے کر لیا، انہوں نے تو ایم اے کر لیا. آئنسٹائن سے پڑھ نہیں تھا سکتا. اور کبھی ان چیزوں کا موازنہ نہ کریں اپنے بچوں کے ساتھ کہ وہ نالائق ہے، وہ لائق ہے. جیسا خدا نے اسے بنایا ہے اس لائق اسے قبول کریں اور خدا کا شکر کریں. خاتم الکمال دانش سے معمور ابلیس تھا اور خدا کی حضوری میں رہتا تھا. پھر اس کے دل میں گھمنڈ سمایا، اس نے نافرمانی کی. اس نے کہا میں خدا کے تخت سے بھی اوپر اپنا تخت لگاؤں گا، اور اسے قوموں کا پست کرنے والا بھی کہا گیا. خدا نے انسان کو اپنی شکل و شکل پر بنایا، اس نے اس کی شکل نافرمانی کروا کے بگاڑ دی. خدا نے اپنی شکل پر انسان کو بنایا، اس نے اپنی شکل پر بنا لیا. سمجھ لگی ہے؟ جب ہم خدا کی بات مانتے ہیں تو ہم خدا کی شکل پر، جب ہم ابلیس کی بات مانتے ہیں، چاہے ہم جتنے بھی خدا کے قریب ہیں، اگر ہم بات خدا کی نہیں مان رہے، ابلیس کی مان رہے ہیں، تو پھر ہم نافرمان ہیں، چاہے ہم جتنے بھی خدا کے عزیز ہیں. ابلیس خدا کا عزیز تھا، لیکن نافرمانی کی وجہ سے وہ خدا سے دور ہو گیا، ابلیس بن گیا. اس کے دل میں گھمنڈ سما گیا. اس نے کہا میں اپنے تخت کو خدا کے تخت سے بھی اوپر لگاؤں گا. اور یہاں پر اس نے خدا کی چنی ہوئی قوم کے اندر بھی نافرمانی پیدا کی. جیسے اس نے آدم اول جسے آدم کہا جاتا ہے، آدم ثانی خداوند یسوع مسیح کو کہا جاتا ہے، جنہوں نے ہمارے گناہوں کا بوجھ اپنے بدن پر لیا اور صلیب پر اپنی جان دی. اور یہاں پر لکھا ہے کہ مگر نافرمان یہودیوں نے کیا کیا؟ غیر قوموں کے دلوں میں جوش پیدا کیا. آج تک جو مسیحیت کی مخالفت ہو رہی ہے نا جی، اس کے پیچھے نافرمان یہودیوں کا ہاتھ ہے. ہم پھر بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے خداوند ان کو عقل اور دانائی دے، اپنے پاک قدموں میں آنے کی توفیق دے. اور یوحنا کی انجیل میں دیکھیں یہودیوں کی ہسٹری اگر آپ ویکیپیڈیا پر دیکھتے ہیں تو وہاں پر 1500 سال پرانی ہے. اور میرے عزیزو بائبل مقدس کے جو عالم ہے وہ بھی تقریباً 1500 سے 16 سال کا عرصہ ہی بتاتے ہیں. اور دیکھیں یوحنا کی انجیل پہلا باب اس کی 11ویں اور 12ویں آیت، وہاں پر لکھا ہے کہ وہ اپنے گھر میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. وہ اپنے کہاں پر آیا؟ گھر میں آیا، اور اس کے اپنوں نے اسے قبول، لیکن جنہوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے پسند بننے کا حق دیا. اور میرے عزیزو دیکھیں رسول بھی کہتے ہیں، ذرا رسولوں کے اعمال اس کا 13واں باب اس کی 44ویں آیت سے ذرا دیکھیں. لکھا ہے دوسرے سبت کو تقریباً سارا شہر خدا کا کلام سننے کو اکٹھا ہوا، مگر یہودی اتنی بھیڑ دیکھ کر حسد سے بھر گئے
اور پالوس کی باتوں کی مخالفت کرنے اور کفر بکنے لگے. کون سے لوگ مخالفت کر رہے تھے؟ کس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ مسیحیت کی، خدا کے کلام کی. یہاں پر واضح لکھا ہے کہ دوسرے سبت کو تقریباً سارا شہر خدا کا کلام سننے کو اکٹھا ہوا. 44ویں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ خود پڑھ سکتے ہیں اس کو، کہ سارا شہر خدا کا کلام سننے آیا ہے اور وہ مسیحی نہیں ہے، وہ غیر قوم کے لوگ ہیں اور ان میں کچھ یہودی بھی ہیں. اور اتنی بڑی بھیڑ دیکھ کر یہودی کیا یہاں پر لکھا ہے کہ حسد سے بھر گئے اور پالوس کی باتوں کی مخالفت کرنے اور کفر بکنے لگے. کفر کس کے خلاف بکا جاتا ہے؟ کافر کسے کہتے ہیں؟ کافر اسے کہتے ہیں جو خدا پر ایمان نہیں رکھتا، جو خدا کے خلاف ہے، اسے کافر کہتے ہیں. اور کفر بکنے لگے یہودی لوگ. اب ہم کہتے ہیں کہ یہودی بابرکت ہیں. بابرکت تب ہیں خداوند نے، خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو. جو یسوع کی نہیں سنتا. اور اگر ہم رومیو کی کلیسیا کے نام خط میں دیکھتے ہیں، یوحنا کی انجیل 3 باب میں دیکھتے ہیں، تو وہاں پر لکھا ہے جو مسیح یسوع پر ایمان نہیں لاتے ان پر سزا کا حکم ہو چکا ہے. چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے وہ یونانی ہیں، چاہے وہ مادی ہیں، چاہے وہ فارسی ہیں، چاہے وہ ہمارے اندر میں سے بہت سارے جھوٹے مسیح اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ ہیں. جو مسیح پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم کیا ہے؟ ہو چکا ہے، ہوگا نہیں تھا. یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے، 3 باب کو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم. یہاں پر دیکھیں کہ وہ خدا کے کلام کے خلاف کفر بک رہے ہیں اور یہ نافرمانی خدا کے کلام کو، اس خوشخبری کو روکنے کے لیے کی جا رہی ہے. اور کن کی طرف سے کی جا رہی ہے؟ یہودیوں کی طرف سے. لکھا ہے وہ اپنے گھر میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. اور دیکھیں آگے لکھا ہے پالوس اور برناباس دلیر ہو کر کہنے لگے. یہ بات ذرا بہت غور طلب ہے، سارا کلام بڑا غور طلب ہے، لیکن ذرا غور کیجیے. 13واں باب اس کی 46ویں آیت لکھا ہے پالوس اور برناباس دلیر ہو کر کہنے لگے کہ ضرور تھا کہ خدا کا کلام پہلے تمہیں سنایا جائے. دیکھیں ذرا کہ خدا کا کلام پہلے کنہیں سنایا جائے؟ تمہیں، یہودیوں کو، تاکہ ان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے. وہ اپنوں میں آیا، وہ اپنے گھر میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. اور لکھا ہے پالوس اور برناباس دلیر ہو کر کہنے لگے کہ ضرور تھا کہ خدا کا کلام پہلے تمہیں سنایا جائے، لیکن چونکہ تم اس کو رد کرتے ہو. کون اسے رد کر رہے ہیں خدا کے کلام کو؟ تو پھر بابرکت کیسے ہو؟ جو خدا کے کلام کو
رد کرے گا، جو خدا کو رد کرے گا، جو خدا باپ بیٹے اور روح القدس کو رد کرے گا، وہ کیسے بابرکت ہے۔ بے شک ہم دعا کرتے ہیں اور ہم کہتے بھی ہیں کہ خدا نے اس قوم کو برکت دی، برکت اس کے کلام کے تابع رہ کر ملے گی، چاہے ہم ہو چاہے مسیحی ہیں۔ اگر ہم اس کلام سے اوپر نکل جاتے ہیں یا اسے رد کرتے ہیں تو باعث برکت نہیں بلکہ ہم پر بھی سزا کا حکم ہو چکا۔ اور میرے عزیزوں، یہاں پر لکھا ہے چونکہ تم اس کو رد کرتے ہو، اور آگے دیکھیں لکھا ہے اور اپنے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے ناقابل ٹھہراتے ہو۔ ہمیشہ کی زندگی کیسے ملتی ہے؟ کیوں؟ کفارے پر ایمان لانے سے۔ بائبل کی مرکزی آیت کیا ہے؟ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی، لکھا ہے اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ اور میرے عزیزو، لکھا ہے پہلا یوحنا محبت کا رسول ہے، وہ کہتے ہیں جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی نہیں۔ اور یہاں پر لکھا چونکہ تم ہمیشہ کی، چونکہ تم اس کو رد کرتے ہو، خدا کے کلام اور اپنے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے ناقابل ٹھہراتے ہو، تو دیکھو ہم غیر قوموں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہم کہاں پر جاتے ہیں؟ غیر قوموں کی۔ خدا جن سے محبت رکھتا ہے انہیں تبدیل بھی کرتا ہے، جنہیں بیٹے بناتا ہے انہیں کوڑے بھی بناتا ہے۔ اور خدا جس سے محبت رکھتا ہے اس تک اپنے کلام کو بھی پہنچاتا ہے، اپنی محبت، اپنی رحمت، اپنی شفقت کو۔ پہلے پالوس اور برناباس کہہ رہے ہیں ضرور تھا کہ پہلے تم کو خدا کا کلام سنایا جاتا، اور خداوند یسوع مسیح نے تو بارہا اس قوم کے بارے میں کہا، بتایا، تمثیلیں دی، اور پرانا عہد نامہ بھی انبیاء اصغر اور انبیاء اکبر کے صحائف میں آپ دیکھ سکتے ہیں بھرا پڑا۔ خدا کا کلام اس قوم کی نافرمانی سے، دیکھیں ذرا، جب خداوند ملک مصر سے اس قوم کو نکال کر لایا، اتنے آفات سے خداوند نے ان کو بچایا، اور یہ لوگ موسیٰ کو بیابان میں کہہ رہے ہیں کیا تو ہمیں یہاں پر مروانے کے لیے لے آیا ہے؟ ہم تو وہاں پر روٹیاں کھاتے تھے، گوشت کھاتے تھے۔ خدا نے اس قوم کو آسمان سے من برسا کر من و سلوہ کھلائے، بٹیر کھلائے۔ خدا نے کہا جمع نہیں کرنا، ذخیرہ دوزی نہیں کرنا۔ اور دیکھیں خدا نے ان کو کتنی مشکلوں سے، غلامی کے گھر میں ہے، مصر کے غلام ہیں، اور مصر ان پر ظلم کرتا ہے۔ 450 سال تقریباً یہ غلامی کے گھر میں رہے، اور خدا انہیں اپنے زور بازو سے وہاں نکال کر لایا۔ تو دیکھیں ذرا، جب موسیٰ پہاڑ پر گیا، سب اتنے معجزات ہونے کے باوجود خدا رات کو آگ کے ستون میں ان پر اپنی رحمت نازل کرتا تاکہ یہ سردی سے بچے، اور دن کو بادل کی صورت میں تاکہ دھوپ ان کو نہ سکے، اور پانی کے بیچ میں سے ان کو نکال کر لے گیا۔ پانی 2 ٹکڑے ہو گیا، لیکن ان لوگوں کی آپ دیکھیں اخروج